قرآن کریم حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زندگی اور آپ کی سیرت اے ایمان والوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقات مسلمانوں یعنی ہمیں میں سے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کو صرف عبادات سے جوڑتا ہے۔ کس سے جوڑتا ہے؟ یعنی اس کے نزدیک متقی صرف وہ ہے جو نمازی ہو، جو باشرع ہو، جس نے داڑھی رکھی ہو، جس نے ٹوپی پہنی ہو، جس نے امامہ پہنا ہو، جس نے حج کیا ہو، یہ متقی۔ اور بعض ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کو صرف معاملات سے جوڑتے ہیں کہ جو ہماری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں۔ یہ دونوں طبقات افراط و تفرید کا شکار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس دین کی تکمیل ہے اور اس دین کا جو مکمل ہونا ہے وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے اور متقی وہ ہوتا ہے جس کی عبادات بھی اچھی ہوں اور جس کے معاملات بھی اچھے ہوں۔ یعنی ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کر رکھا، عمرہ کرتا ہے، لیکن وہ خرید و فروخت ناجائز طریقے پر کرتا ہے۔ کس طریقے پر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دین کا تعلق مسجد کے ساتھ، بازار میں دین کہاں سے آیا؟ وہ یعنی بیع و شراء میں شرعی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتا، یا یہ تمام چیزیں کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو گالیاں بکتا ہے، یا یہ تمام اچھے کام کرتا ہے لیکن بد اخلاق ہے، اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں وغیرہ۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ مکمل دین اور تقوی نہیں ہے۔ متقی وہ ہوگا جو عبادات میں بھی پابندی کرے شرع کی اور معاملات میں بھی پابندی کرے شرع۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو عبادات میں بہت ایکٹیو نظر آئیں لیکن معاملات میں بہت کمزور نظر آئیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو معاملات میں اچھے ہوں گے اور اکثر ان کی زبان سے آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ معاملات میں بڑے اچھے ہیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی لوگوں کو، لیکن ہم داڑھی ٹوپی والے لوگوں سے بہتر ہیں کیونکہ ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں اور ہمارے معاملات اچھے ہیں۔ تو اب یہ جو دونوں طبقات ہیں یہ روح دین سے دور ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی عبادات بھی اچھی ہوں اور جس کے معاملات بھی اونچی آواز سے بولیے۔ میرے عزیزو، اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں تو آج معاملات کے معاملے میں یعنی میرا جو لوگوں سے تعلق ہے، میرے پڑوسیوں سے جو تعلق ہے، میرے رشتہ داروں سے جو تعلق ہے، میں اگر بازار میں بیٹھتا ہوں تو میرے جو بازار کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان سے جو میرا تعلق ہے، کیا من حیث القوم ہم مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات اچھے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آج میں کسی کو دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں، تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ کہنا پڑے گا کہ اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں،
آپ قرآن و حدیث کو یہ کہنا پڑے گا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کی حرکتیں دیکھے گا تو کہے گا یہ اسلام، تو پھر میں اسے جواب دوں گا کہ اسلام کے بارے میں رائے آپ مسلمان کو دیکھ کر قائم نہ کریں بلکہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر قائم کریں۔ یہ جو مجھے آج ضرورت پیش آئی کہ میں نے حقانیت اسلام کے لیے اسے مسلمانوں کے کردار سے ہٹا کر قرآن و حدیث پر لے کر آیا، مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ من حیث القوم آج ہم سب کا کردار اسلامی تعلیمات کے مطابق ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو وہ قرآن کو بعد میں دیکھتا تھا، قرآن کو حدیث نبوی کو جو کنٹینٹ ہے احادیث ہیں ان کو بعد میں دیکھتا تھا، وہ پہلے دیکھتا تھا صحابہ کرام۔ کس کو دیکھتا تھا؟ تو صحابہ کرام کو جب دیکھتا تھا تو کردار صحابہ تھا وہ اتنا بلند تھا، اتنا اعلیٰ تھا، یعنی قرآن و حدیث کے عین مطابق و موافق تھا کہ وہ ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا تھا کہ جب مسلمان اتنے حسین ہیں تو اسلام کتنا حسین ہوگا۔ لیکن آج معاملات عکس، میں بھی ایک بات پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے احیاء العلوم نے لکھی کہ کسی شخص کا متقی ہونا، اچھا ہونا اس کی عبادت سے متعین ہوگا یا اس کے معاملے سے متعین ہوگا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی معاملے میں حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے گواہی دی، گواہ پیش کیے جاتے ہیں نا عدالت میں، تو ایک شخص آیا، اس نے شہادت دی، گواہی دی، تو حضرت عمر نے اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ جو گواہ دینے والا شخص ہے، شاہد ہے، گواہ ہے، اس کا کردار کیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی ایسا شخص بلواؤ جو اس کو جانتا، تو ایک شخص کو بلوایا گیا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اس بندے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اچھا، میں اس کو جانتا ہوں، یہ اچھا آدمی ہے، متقی آدمی ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کے پڑوسی ہو کہ جو اس کے بارے میں تم یہ رائے دے رہے ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کا پڑوسی تو نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہوگا، تو سفر میں تم نے اس کے اخلاق کو جان لیا ہوگا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین میں نے اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تم نے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی درہم و دینار کا لین دین کیا ہوگا، تو تم اس کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین میں نے نہ اس کا میں پڑوسی ہوں، نہ میں نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، نہ میں نے اس کے ساتھ لین دین کیا۔ تو حضرت عمر نے جان لیا، آپ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ پھر تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر یہ تلاوت کر رہا ہوگا اور کبھی اپنے سر کو اٹھاتا ہوگا اور کبھی اپنے سر کو جھکاتا ہوگا، یعنی رکوع و سجود کرتا ہوگا، تو اس لیے تم اس کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یا امیر المومنین میں نے اس کو مسجد میں دیکھا۔ کہاں پر دیکھا تھا؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں، تم اس کے بارے میں ذرا بولیں اونچی آواز سے۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اور امام غزالی نے یہ بات لکھی، آپ نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہوا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں جس چیز کو بنیاد بنایا وہ عبادات نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی جب آپ کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو یعنی ہمیں کسی کے بارے میں پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہمارا اس سے واسطہ پڑتا۔ کیا پڑتا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً بڑے متقی ہوں گے، بڑے پرہیزگار ہوں گے، بڑے باعمل ہوں گے، ہر وقت تسبیح چل رہی ہوگی، درود پڑھ رہے ہوں گے، داڑھی رکھی ہوگی، باشرہ ہوں گے، لیکن جب واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کس کو بہتر بنائیں؟ یعنی مومن جو ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے، روزے دار بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نفس کی پاکیزگی پر بھی توجہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے مومن سے حسد
جو دوسرے مومن سے بغض، جو اپنے دل میں دوسرے مومن کے لیے کینہ، جو دوسرے مسلمان کے لیے ایذا رسانی اور تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ تباہی کے اس دہانے پر اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین وہ سب سے بہترین وہ ہے احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق تم میں سب سے بہترین، یعنی جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے وہ تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ آج ہمارا اخلاق کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنین کی صفات کو بیان فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، جو آپس میں ایک دوسرے سے کیا نہ کرے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، اسے عام الفاظ میں کہیں گے سودے پر سودا نہ کرے، یعنی ایک مسلمان نے سودا کیا، اب دوسرا مسلمان اس کے سودے کو خراب کر کے سودا کرے، یہ اسلام میں جائز، نبی کریم نے اس سے منع فرمایا۔ اور آج ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ سودے پر سودا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے ایک دکان کی طرف جا رہا ہوتا ہوں، دوسرا آواز دے کر مجھے بلاتا ہے میرے پاس آ جا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دیانت دار کون دیانت دار آدمی کے لیے آج ہم نے بازار میں بیٹھنا مشکل بنا دیا ہے یا نہیں بنا دیا؟ ممکن ہی نہیں۔ ایک دوسرے کی روزی روٹی پہ نظر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کاروبار پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں دوسرے کی ترقی ہضم نہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اگر اس طرح زندگی گزاریں گے اور اپنے کردار کو بلند نہیں کریں گے تو پھر ہماری قوم اوپر نہیں جائے، پھر ہماری قوم من حیث القوم برباد رہے۔